جیسے ان کے جانشین پیدا ہوتے رہے کہ وہ کچھ لوگ اللہ کے بندے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہر زمانے میں ایسے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے, ان کو وزارت مل سکتی تھی, ان کو حکومت مل سکتی تھی, ان کو حکومت کی کرسیاں مل سکتی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو نہیں لینا ہے. ہم اپنے نامہ اعمال میں ہم اپنے لیے ہم صرف انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں, انسانیت کی ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے ہمارے حصے میں آئے. ہم تو ہدایت تبلیغ کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں. وہ اللہ کے بندے بس گھر بار چھوڑ کر اور اپنے دکان اور اپنے مکان اور اپنے کارخانے کو اور تمام جو ترقیاں ان کو مل سکتی ہیں سب کو بھول کر اور وہ اس راستے پر بس دیوانہ وار چل پڑے اور کسی نے کسی ملک کو انتخاب کر لیا, کسی نے کسی ملک کو انتخاب کر لیا اور وہاں بس اللہ کا نور انہوں نے پھیلایا اور دین اسلام کی انہوں نے تبلیغ کی. اسی طریقے سے ہر نسل کے بعد ایک نسل, ہر نسل کے بعد ایک نسل ایسی آتی رہی, چراغ سے چراغ جلتا رہا, دیے سے دیا جلتا رہا. ایک برس کا زمانہ, ایک مہینے کا زمانہ, ایک ہفتے کا زمانہ, ایک دن کا کی مدت بھی ایسی نہیں گزری کہ اس امت میں ہدایت کا اور تبلیغ کا کام کرنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں لڑے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے پہچاننے والوں سے خالی ہے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں, ان کا جانشین بنایا تمہارے اگلوں کا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا, زمانہ بہت نازک, زمانہ بہت خراب, لیکن کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے. جب گردن پر تلوار تھی, جب سر پر تلوار لٹک رہی تھی, اس وقت بھی اللہ کے بندوں نے کیا. جب تاتاریوں کی تلوار سروں پہ لٹک رہی تھی اور کسی کو اپنی جان کا اطمینان نہیں تھا اور کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا, پوری دنیا اسلام میں دبکے پڑے تھے, بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے بادشاہ دونوں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی میدان میں نکل نہیں سکتا تھا. اس وقت بھی اللہ کے بندوں نے نہ صرف یہ کہ تبلیغ کی دوسروں میں بلکہ تاتاریوں تک کو مسلمان کر لیا. اب میرے دوستوں اور بزرگوں, آج یہ ملک ہے برما کا, ہمارے تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے. اللہ کی مخلوقات کا ایک باغ ہے, ایک جنگل ہے انسانوں کا جو تمہارے حوالے کیا گیا. تم جو اس ملک میں لائے گئے ہو, یقین کرو کہ تم کھانے پینے کے لیے, دکان کرنے کے لیے, تجارتوں کو ترقی دینے کے لیے نہیں آئے. یاد رکھیں ہمارے صورتی بھائی, ہمارے راندیر کے بھائی, گجرات کے بھائی, ممبئی پریزیڈنسی کے بھائی, ہندوستان کے بھائی, یو پی کے بھائی, پنجاب کے بھائی, کہ وہ جو یہاں آئے ہیں تو ہرگز اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں آ کر صرف دکان کریں, صرف کارخانے قائم کریں, صرف اپنا ویوپار کریں اور روپیہ کما کر کے یہاں سے چلے جائیں یا یہیں رہیں اور کھاتے پیتے رہیں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے ان نسلوں کا, ان بندوں کا کہ جنہوں نے دنیا میں ہدایت اور تبلیغ کا کام کیا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا بڑا انسانی کارخانہ عطا فرمایا ہے, تم کو اس ملک کا امین بنایا ہے, اس ملک کا تم کو امامت کا اور ہدایت کا کام سپرد کیا ہے جس میں کروڑوں انسان بستے ہیں. یہ 2.25 کروڑ کی انسانی بستی اس کو بسما کہتے ہیں. یہ 2 کروڑ انسانوں کا ملک یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور کل تم سے پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا لننظر کیف تعملون کہ تم نے یہاں کیا کیا. یہاں اپنی قوم کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اور اس جہالت کی اور اس حیوانیت کی زندگی ڈالنے کے لیے اور اللہ کی روشنی میں, اللہ کی ہدایت میں داخل کرنے کے لیے, ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے, ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے, ان کو خدا کا مقبول بندہ بنانے کے لیے, ان کو دنیا اور آخرت کے خطرات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ملک میں رکھا ہے اور دور دور سے تم کو یہاں بھیجا ہے. اور تم کو سمجھتے تھے کہ ہم کمانے جا رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ تم یہاں آ کر ہدایت تبلیغ کا کام کرو. آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ یہ 18 لاکھ 20 لاکھ کی جو تعداد جو قوم ہے مسلمانوں کی, اسی کے ایمان کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں, اسی میں ارتداد پھیل رہا ہے. ہم نے سنا ہے اسی عاقب کے اندر ہم نے بہت کچھ سن لیا کہ بہت سے علاقوں میں ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے. وہاں لوگ دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, خود مذہب اختیار کرتے ہیں, مسجدیں چھوڑ کر مسجدوں سے نکل کر خیام میں اور اس پگوڑوں میں جا رہے ہیں, بدھ مذہب عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں, اپنے دین کو بالکل بھولتے جا رہے ہیں. آپ پر 2 ذمہ داری, ایک ذمہ داری اپنے بھائیوں کی, اس 18-20 لاکھ کی قوم کی, اور ایک ذمہ داری اپنے برادران وطن کی جو آپ ایک ہی پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں, ایک ہوا میں سانس لیتے ہیں, ایک زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج آپ کو اس ملک میں رکھا ہے. ایک ایک بندے کے متعلق آپ سے سوال ہوگا, ایک ایک مسلمان کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا, تمہیں وہاں بھیجا تھا, ایمان کی دولت نصیب کی تھی, کھانے کے لیے پیٹ بھرنے تک کا سامان دے دیا تھا کہ پیٹ بھر جائے تمہارا, ہاتھ پاؤں دیے تھے اور صحت دی تھی, تندرستی دی تھی, تم نے کیا حاصل کیا. میرے دوستو, یہ تم ایک دارالامتحان میں ہو, تم دارالتجارت میں نہیں ہو, منڈی میں نہیں ہو, تم کسی بازار میں نہیں ہو, تم امتحان گاہ میں.
آج تو نہیں سمجھ رہے ہو، لیکن کل روز قیامت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤ گے اور آپ کے سامنے آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری پیشی ہوگی، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے حساب ہوگا اس زمانے کا اور اس جگہ کا اور یہاں کے انسانوں کا. تم سے جواب طلب کیا جائے گا کہ تم وہاں صرف اسی لیے سے کارخانے قائم کرو، آمدنی میں اضافہ کرو اور تمہیں فرصت نہ ہو کسی وقت کمانے سے اور تمہیں اولاد کے پالنے سے کبھی کسی وقت فرصت نہ ہو، اور یہ ہماری مخلوق اسی طرح سے تباہ ہو گئی. تم تو اس لیے آئے تھے تاکہ اس قوم میں تمہاری کوششوں اور محنتوں سے اولیاء اللہ پیدا ہو، بڑے بڑے عارف اور امام پیدا ہو، بڑے بڑے محقق اور مجتہد پیدا ہو. تم اس لیے آئے تھے کہ جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھکیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ ان علوم سے انبیاء علیہ السلام کی لائق علوم سے منور ہو. تم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی بہاروں اور جنت کی رونقوں کا اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بناؤ. تم ان سے فائدہ اٹھانے لگے بجائے اس کے کہ ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کی جھولی بھرو. تم ان کی جھولی سے اپنے جیب میں اپنی جھولی میں ڈالنے لگے. تم نے ان کو گاہک بنا لیا، حالانکہ تم ان کے مبلغ اور ان کے استاد بنا کر بھیجے گئے. جو شخص استاد بنا کر کے بھیجا گیا، مدرسے میں رکھا گیا کہ وہ پڑھائے، مدرس ہے، وہ اپنے طالبوں کو گاہک سمجھ لے اور کہے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو، کیا ہمیں دیتے ہو، اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے کہ ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں، ان کے ماں باپ کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں. کتنی پستی ہے انسانیت کی اور کتنی تذلیل ہے علم. تم یہاں ان کو گاہک سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے، تم ان کو دینے کے لیے آئے. تم ان کو ہدایت کا تحفہ دینے کے لیے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لیے اور اللہ کا راستہ بتانے کے لیے اور ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے تم یہاں آئے. تو اپنے دھندوں میں پڑ گئے، تجارت میں پڑ گئے، کاشتکاری میں پڑ گئے. تمہیں تجارت سے فرصت نہیں، دکان سے فرصت نہیں، اپنے مکانوں اور کوٹھیوں کے بنانے سے فرصت نہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے سے فرصت نہیں. اللہ نے تم کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا، اس لیے تو نہیں بھیجا. اس سے بڑی کوئی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ سچ بتاؤ، ایک گھوڑا اگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ہو، ایک موٹر تم کو مل جائے کتنا خوش ہوتے ہو، حالانکہ ٹوٹ جائے گی، پرانی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. انسان جس کو ملے اور ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نام اعمال میں لکھے جائیں، ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا ساہوکار تھا، چاہے مسلمان رہا ہو، وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہا. سب سے بتاؤ انصاف. اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہوں گے، ہندو دکاندار رہے ہوں گے. اجمیر میں صحیح دہلی میں رہے ہوں گے، غزنی اور کابل میں رہے ہوں گے، بغداد اور قاہرہ میں رہے ہوں گے. وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام اعمال میں کروڑوں مسلمان لکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام اعمال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں، سب تسبیحیں لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ان کی ساری ولایت، ان کی ساری معرفت، ان کی ساری عبادت، ان کا سارا ذکر، ان کی تسبیح، ان کے راتوں کا اٹھنا، ان کا دن کو روزہ رکھنا، ان کا قرآن شریف کا پڑھنا، ان کا صدقہ خیرات کرنا، ان کا شہر کے وقت اٹھ کر کے اپنے منہ کو آنسوؤں سے دھونا اور آنسو بہانا، یہ سب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بتاؤ کوئی اس سے بڑھ کر کامیاب اور اس سے بڑھ کر نفع کی تجارت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ اللہ کے بندو، مسلمانوں تم کو اس ملک میں رکھا گیا، تمہاری دوہری ذمہ داری. جو شخص یہاں خدا نہ خاصا جو بدقسمت یہاں مرتد ہوگا اس کا سوال پوری قوم سے ہوگا اور وہاں ہرگز یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی. یاد رکھو، مسجد بنانا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین و ایمان اس کا جاتا رہا تو اس کا سوال آپ سے ہوگا. تو ہرگز یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم اتنے دینی کاموں میں حصہ لیتے تھے اور ہم اتنی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم فلاں محفلیں کرتے تھے اور فلاں ہم جلسے کرتے تھے اور اسلام کے فلاں رسمیں ادا کرتے تھے. ہرگز یہ جواب نہیں سنا جائے گا. پوری قوم سے اس کا سوال ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلموں کی اتنی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے، اس کا سوال بھی اگر اللہ آپ سے کرے تو کچھ بھائی ہم نے تم کو موقع دیا تھا کہ تم ان سب کو مسلمان کر سکتے تھے. ایک آدمی ایک ملک میں چلا جاتا تھا اور ملک کو مسلمان کر لیا کرتا. حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کشمیر کے 3 دورے کیے ہیں. ایک مرتبہ آئے اور ایک جگہ ٹھہر کر کے ایک شہر میں ٹھہر کر چلے گئے. دوسری مرتبہ آئے گاؤں کا دورہ کیا، شہر کا. تیسری مرتبہ آئے گھر کا دورہ کیا. نتیجہ یہ ہوا آج اس زمانے میں بھی 90% کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد ہے. ایک شخص سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، ان کی محنت ہے کہ سارا کا سارا ملک مسلمان ہوں گے.
اور آپ میں اتنے بہت سے علماء ہیں, اتنے بہت سے مدرسے ہیں, ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے دولت والے لوگ ہیں, لیکن جو تعداد 10 برس پہلے تھی وہی تعداد آج غیر مسلموں کی ہے, اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے بڑھے اور مسلمانوں کی تعداد خدا نخواستہ گھٹ جائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ وہ الذی جعلناکم خلائف فی الارض من بعد من انظر کیف تعملون, یہ پوری تاریخ من بعد من انظر کیف تعملون, یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے. ہر نسل میں اللہ کے بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تبلیغ کا کام کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا ہے, اب ان کی جگہ پر تم ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, تم کیا کر کے دکھاتے ہو. تمہارے اسلام نے یہ کر کے دکھایا کہ 18 لاکھ مسلمان اس ملک میں اس دور سادہ مقام پر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں. 18 آدمی آئے ہوں گے شروع میں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ کہ آج 18 لاکھ مسلمان 20 لاکھ مسلمان ہیں. اب یہ 20 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں, کیا ان 20 لاکھ مسلمانوں میں چند 100 بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسانوں کا ایمان محفوظ رہ جائے. دوستو یہ ہے محنت کا میدان. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تجارت میں تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے, اپنے بھائی سے آگے بڑھ گئے, کیا تیر مارا تم نے, وہ لکھپتی تھا تم کروڑ پتی بن گئے. نہ وہ خبر میں لے جائے گا اپنا سرمایہ, نہ تم خبر میں لے جاؤ گے, وہ بھی خالی آ جائے گا, تم بھی خالی آ جاؤ گے. بلکہ کروڑ پتی کو زیادہ سرما ہوگا, زیادہ حسرت ہوگی, لکھپتی کو کم ہوگا, اور ہزاروں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا, اور سینکڑوں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا, اور جو بیچارہ خالی ہاتھ ہے اس کو کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا. تو اس میں اگر تم لاکھ سے کروڑ بنا رہے ہو تو یہ حسرت ہی تو بڑھا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو, حسرت کا سامان کر رہے ہو. لیکن اگر تم نے اپنے نامہ اعمال میں اسلام کی ترقی دکھوا لی اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آ گئے اور اس ملک میں دین پھیلا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر تم اس کا انعام ایسا ہے کہ یہ دنیا تو اس کی گنجائش ہی نہیں رکھتی. یہ تو اس عالمی میں دیا جا سکتا ہے. جس وقت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, جب ان کی محنتوں کا انعام اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کی دولت عطا فرمائی, جب ان کے اعمال کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستوں وقت تماشا دیکھنے کا ہوگا. وہ وقت واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان نیکیوں کا ثواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی. یہ جب لاکھوں آدمیوں کی نمازوں کا ثواب اور خواجہ معین الدین اجمیری کے کھڑے کیے جائیں کہ ہم نے ایک اتنا بڑا میدان ان کو تبلیغ کر دیا تھا اور ان اللہ کے بندوں نے کچھ نہیں کیا.